السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ آج تیسرا جمعہ ہے جس میں ہم لوگوں نے یہ جو ذکر کیا تھا شروع کیا تھا یہ سلسلہ ارکان الایمان کے اوپر بات کرنے کا، اس میں آج انشاءاللہ ہم لوگ تیسرے رکن ایمانی یعنی ایمان بالکتب پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ذکر کیا تھا پہلے مجلس میں ایمان باللہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، پھر ایمان بالملائکہ کے اوپر بات ہوئی الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ ہم ایمان بالکتب کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے پس منظر میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی مختلف آیات سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ یہ ارکان جو ہیں یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، یعنی یہ بنیادی ستون ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان صرف انہی چیزوں پہ لانا ہے، بہت ساری جزوی چیزیں ایسی اور بھی ہیں جن کے اوپر ایمان لانا غیب کے اوپر اور اللہ کے اوپر اور اسلام کے عقائد کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے، لیکن یہ وہ چند عقائد ہیں جو بنیادی عقائد ہیں اور ضروری ہیں۔ اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اور اللہ کے اوپر ایمان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی مالک خالق مدبر متصرف ہونے پہ ایمان لانا کہ تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، تمام قدرت کاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایمان اسی طرح توحید جو ہے عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کسی عملی عبادت کا قولی یا بدنی عبادت کا کوئی فعل غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانا اور ان کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ان کو من عن تسلیم کرنا بغیر کسی تشبیہ کے۔ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی سے کجی سے پاک ہے، ہر قسم کی عیب سے پاک ہے۔ تو ان ساری امور کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے اوپر ایمان لانا، اسی طرح ملائکہ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نظام کو چلانے کی ذمہ داری ان پہ لگائی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور وہ چیزوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ باقی اللہ کے حکم سے چیزیں اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہیں۔ سورج بھی، چاند بھی، بادل بھی، بارش، زمین، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور وہ پیغام پہنچانا ذمہ ہے فرشتوں کے۔ اس میں ہم نے مختلف قسم کے فرشتوں کی ذکر کیا تھا۔ آج ہم ایمان بالکتب کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان بالکتب کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ان کے پیدا کرنے کی وجہ بتائی ہے، اور پھر ان کے پیدا کرنے کے حوالے سے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا تو انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنی زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے چونکہ پہلے جنوں کے حوالے سے ایکسپیرینس کیا تھا کہ جب ان لوگوں کو ان مخلوقات کو فری ول دی جاتی ہے اور اختیار دے دیا جاتا ہے تو فساد مچاتے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسی مخلوق جس کو آپ اختیار دیں گے وہ تو زمین میں فساد مچائے گی اور بہت ساری جو ہے بے ہنگم ہونے کا اور فساد کا اور خون کے بہنے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی بہت ساری چیزیں غیب میں ایسی ہیں جو جس کا تم کو پتہ نہیں ہے، مستقبل میں بہت کچھ ایسا ہونا ہے جس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے اس بارے میں مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے اور ان کے اندر جاننے کی اور یہ صلاحیت دی ہے، جستجو کا ایک مادہ ان کے اندر رکھا ہے اور ان کو علمی طور پہ فضیلت بخشی ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ چلتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ ابلیس کے تکبر کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا تو اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب اس کے سامنے سجدہ کرو گے جب اس کو میں زندہ کر دوں گا۔ تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا تھا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے اور آج آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں، تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور جو شان اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اس کو عطا فرمایا تھا اس سے اس کو محروم کر دیا۔ تو اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اب آپ مجھے اجازت دیں کہ جس مخلوق کو آپ نے اتنی عزت دی ہے اس کو میں بہکاؤں گا، اور چونکہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ مجھے جہنم میں ڈالیں گے تو میں ان میں سے بھی جو لوگ میری مانیں گے ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اور تمہارے اتباع کرنے والے جتنے انسان اور جن ہوں گے ان سب کو میں جہنم میں جمع کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واقعہ چلتا ہے آگے کہ جنت میں کہا جانے کا اجازت دی اور کہا کہ آپ لوگ وہاں جائیں اور لوگوں کو
اللہ جائیں وہاں پہ کھائیں پئیں، اس کی نعمتوں سے محظوظ ہوں، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ اور چونکہ ایک آزمائش تھی، شیطان بہکانے کے لیے پہنچ گیا، اور انسان جو ہے چونکہ خطا کا پتلا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے بھی خطا ہوئی، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو زمین میں بھیج دیا جائے، اور وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے تم سب چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے گی، گائیڈنس پہنچے گی، جو ایک روڈ میپ ہوگا تمہارے لیے، جو تمہیں واپس اس جنت تک لے آئے گا۔ فمن تبع ہدایا، جو اس گائیڈنس کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن اپنے مستقبل کا، اور نہ ان کو غم ہوگا اپنے ماضی کا۔ یعنی جو بھی مشکلات وہ سہ کے آئیں گے، جب اپنی منزل کو دیکھیں گے تو ان کو چین آ جائے گا، اور ان کی پریشانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ گائیڈنس جو تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا، یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان تک وحی پہنچائی، اور ان کو بتایا کہ لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، لوگوں نے کیا نظریہ رکھنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کن حدود میں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، جس سے ان کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور وہ اس راستے پہ چلیں گے جو راستہ واپس ان کو میری خوشنودی اور جنت تک لے آئے گا۔ تو پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کے اوپر بھی وہی نازل کی جس طرح اس سے پہلے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں پر ہم نے وہی نازل کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف کتابوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں امتوں کو عطا فرمائی تھیں، اور 4 کتابوں کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا صحیفے نہیں عطا فرمائے، صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمائے، تمام انبیاء کے اوپر وحی بھی آئی اللہ کی طرف سے، تمام انبیاء کے اوپر وحی آئی، لیکن جو امہات الکتب 4 بڑی کتابیں ہیں، وہ جو ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، جس کا ذکر اس امت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء اور رسل کا ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں کیا، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، اور 315 کے قریب رسول گزرے ہیں۔ تو رسول اور انبیاء کے بارے میں ان کی تعریف اور ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ذکر کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہر رسول کو پہنچی، ہر نبی کو پہنچی، لیکن چونکہ اکثر انبیاء کا دائرہ کار تھوڑے سے لوگ تھے، اور ان کو صرف موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتانی تھیں، پوری شریعت دینا، پورا نظام حیات دینا مقصود نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مفصل تعلیمات عطا نہیں فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی شکل میں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کی شکل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مفصل کتابیں عطا فرمائی، جس کے اندر ان کے لیے احکام تھے اور تفصیلات تھیں، ہر ایک شعبے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی احکام تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کرتے ہیں، یعنی فرشتے کے ذریعے بات پہنچا دیتے ہیں، ڈائریکٹلی کلام بھی فرماتے ہیں انبیاء سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت میں کیا، اور اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام بھی فرماتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی آواز کو وہ سنتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آواز کے حوالے سے، اللہ کے کلام کے حوالے سے، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ہم صرف اتنا مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے لکھ کے دیا، الواح یعنی پتھر کی بڑی بڑی سلیٹوں کے اوپر، جو ان کی کتاب جو اللہ نے انہیں دی تھی تورات، وہ اللہ نے لکھ کے دی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ان کو لکھ کے دی، لکھوا کے دی، اللہ بہتر اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ چونکہ تحریر شدہ پہنچی تھی امتوں کے پاس، تورات، زبور، انجیل، تو وہ کتاب اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ارشاد فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، تو یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اسی لیے اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ کائنات میں ہم جتنی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مخلوقات ہیں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، عرش ہو جو ہم نہیں بھی دیکھتے، آسمان ہوں، ستارے ہوں، سورج ہو، چاند ہو، اور زمین کے اوپر، زمین کی تہہ میں، اس کے نیچے ہمارے ماحول میں، انوائرمنٹ میں اوپر
جو خلا ہے، فضا ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق، کہ اللہ کے کلام کو وہی فضیلت حاصل ہے تمام باتوں پہ، تمام کلاموں پہ، جس طرح خود اللہ کو فضیلت حاصل ہے تمام مخلوقات کے اوپر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، اس کی تلاوت کی برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں سکون ہے، اس میں رحمت ہے، پھر اس کی تعلیمات میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ پھر ان کو پڑھنے والوں کے لیے ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ان کی شان اللہ کی نظروں میں زیادہ ہے۔ اس کے حافظوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام ہے، اور اس کی قدر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے اور فضل ہے، اور اس کو یاد کرنے والوں کے لیے خصوصی، اور پھر اس کے ساتھ اہتمام کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن والے اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص مقرب لوگ ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے عام سے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ اگر ہمارا رشتہ قرآن پاک سے جڑ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقرب ہو جاتے ہیں۔ تو بے شمار فضائل ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، اس کی طرف انشاءاللہ ہم آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی، اور اس میں ترتیب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ آئیں، اور یہ کتابیں جو بعد والی کتاب ہوتی تھی بعض دفعہ وہ پہلی کتابوں کی کو کہ بعض احکام کی تنسیخ کر دیتی تھیں، ان کو منسوخ کر دیتی تھیں، اور اسی طرح قرآن پاک جو ہے یہ پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ایمان لانا تو واجب ہے سب کے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، کہ تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ کے اوپر اور جو اس نے ہماری طرف نازل کیا اس کے اوپر، وما انزل انزل الینا وما انزل الی ابراہیم اسماعیل، جتنے انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے ان سب کے اوپر جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ تھا، وہ حق تھا، اور وہ اس قرآن پاک کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی تصدیق کرتا تھا، اور ان تمام کتابوں کو ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے منزل وحی سمجھتے ہیں، جس طرح ہم پچھلے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی رسول ہونے کے اعتبار سے ہم ان کے درمیان تفضیل نہیں کرتے، لیکن ان کی یہ نہیں تفریق نہیں کرتے کہ ان میں سے بعض رسول ہیں بعض نہیں، سارے رسول ہیں، لیکن فضیلت بہرحال ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو آخری کتاب قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی بعض احکام کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ نسخ کا جو ایک تصور ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم عطا فرماتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کو اس سے مختلف حکم سے بدل دیتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدریج بھی تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر جو ہے اپنے احکام کو جو ہے واجب کیا جائے، کیونکہ جاہلیت کے دور سے نکل کے اسلام میں آ رہے تھے۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی کہ لوگ کون ایمان لے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور کون باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے لوگوں کو آزمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کو پہنچا دیا پوری امت کی طرف اور اس کے احکام کو تفصیل سے بیان کر دیا، اب ان احکام کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کے احکام کو، قرآن کے مضامین کو کوئی نسخ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی تنسیخ نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو باطل نہیں کر سکتا، اس کے زمانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمام احکام پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے وقت کے لیے ہیں، تو اس میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کی وہی تشریح جو ہے ہمارے لیے واجب العمل ہے، اسی کے اوپر عمل ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اور انہی اصولوں کے مطابق جو آپ علیہ السلام سے ہمیں ملے، انہی کے اصولوں کے مطابق ائمہ جو ہیں، مجتہدین، فقہا، علماء جو ہیں وہ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ اس کے اوپر مزید تفصیل سے بھی بات ہوگی۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے یا کتابوں کے حوالے سے کچھ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحیفوں کی تعداد، ایک خاص عدد تھا صحیفوں کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 صحیفے تھے، لیکن وہ روایات کے اوپر کو محدثین نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔
تو مختلف صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی باتیں تھیں، تمہیں کیا دہانی کرانی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یقیناً پاک وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اللہ کا نام لیا اور نماز قائم کر لی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس کو فوقیت دیتے ہو آخرت کے اوپر، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلے صحیفوں میں بھی ارشاد فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جنہوں نے وفا کر دی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا آخرت میں جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی جتنی کوششیں تھیں سب اس کے نام اعمال کی صورت میں اس کے سامنے قیامت والے دن رکھ دی جائیں گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کو پوری جزا، پورا بدلہ ہر ایک عمل کا دے دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور اسی نے پچھلی قوموں کو بھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا پیغام بنیادی طور پہ توحید کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اور بنیادی عقائد، بنیادی اخلاق جو ہیں وہ تو قرآن ساری کتابوں میں یکساں رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ بنی اسرائیل سے بھی ہم نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ تم والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ احسان کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے، یعنی اخلاق کے اوپر ایمفسائز بھی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور والدین کی خدمت کے بارے میں بھی تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں، بہت سارے جزوی مسائل میں جو ہے مختلف شریعتوں کے اندر جو ہے اختلاف رہا ہے۔ تو اب قرآن پاک کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پچھلی کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہو گئی، بلکہ اس حد تک ہو گئی کہ عیسائی تو اب یہ مانتے ہیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے مورخین نے ان کی زندگی کو جمع کیا اور ان کے اقوال کو جمع کی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ خود نعوذ باللہ من ذالک، واللہ یعنی ان کو وہ خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو تو وحی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور انہوں نے اس طرح سے ضائع کیا، اور وہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اور جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو ملا کے انہوں نے بائبل بنائی ہوئی ہے، اس میں اتنی تحریف ہے کہ خود ان کے ہاں سینکڑوں نسخے اس کے موجود ہیں، سینکڑوں ورژنز موجود ہیں، اور اس میں خود اعتراف کرتے ہیں کہ جی یہ مختلف ہیں اور ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے، بلکہ ایک بڑی ان کی عجیب سی تاریخ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ایک دفعہ ایک اپنے ایک بڑے سے گرجے میں، کلیسا میں، انہوں نے بہت سارے نسخے جمع کیے، انہوں نے کہا کہ ہم ٹیبل کو ہلائیں گے، جو نسخے نیچے گر جائیں گے وہ غلط ہوں گے اور جو باقی ٹیبل پہ رہ جائیں گے وہ صحیح ہوں گے، تو اس طرح فعال کے انداز میں انہوں نے اپنی کتاب کو جمع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتابیں دی تھیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کتابیں آئی تھیں جس میں ان کے لیے ہدایت تھی، رہنمائی تھی، لیکن ہمارے لیے ان کے اوپر عمل کرنا بالکل نہ ضروری ہے نہ واجب ہے، بلکہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نجات کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سأصيب ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، میں اس کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی الکتاب، وہ جو ان نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ ان کے بارے میں پیشین گوئیاں، اور یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ تحریف شدہ نسخوں میں بھی اب بھی ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ تمام جو ہے مصیبتوں کو اور تمام مشکلات کو جو ہے شریعت کے اندر سے نکال دے گا اور لوگوں کو حق کے اوپر جمع کرے گا، اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں
پچھلی کتابوں میں، اور پھر ان کی اتباع کرنی ہے اور ان کو فالو کرنا ہے۔ بلکہ یہ تو ہندوؤں کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشین گوئیاں جو ہیں ملتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اب جس دستور کے اوپر، جس کتاب کے اوپر پوری کائنات نے عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر سے بہت سارے بوجھ جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی شریعتوں میں ڈل گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہٹا دے گا، اور ان کے گلوں میں جو توق ڈلے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے زائل کر دے گا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ تو جو ان کی اتباع کریں گے، جو ان کی عزت کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، جو ان کی توقیر کریں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ یعنی قرآن پاک کی صورت میں نازل ہوا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اب قرآن پاک جو ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اس کے اوپر چلنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اس میں دیے گئے نظام کو اپنانا اور اپنے معاشروں میں نافذ کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بے شمار جگہوں پہ اس کی تکریم کی ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ ستاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جو سب سے بہترین راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جتنی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے احکام ہیں، جتنے حدود ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے سزائیں بیان فرمائی ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے قواعد ضوابط بیان فرمائے ہیں، جتنے عقائد بیان فرمائے ہیں، انہی کے اندر انہی پہ ایمان لانے میں ہماری کامیابی ہے، انہی کو اپنانے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے چند حقوق علماء نے مرتب کیے ہیں کہ ہم پر قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے بارے میں ریکنسیڈر کرنا، اپنے پلان آف لائف کو اور اپنے گولز کو، تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے جنت میں جانے کا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا، اور اس کو بڑا وائزلی انسان کو سمجھنا چاہیے اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں نے اس زندگی کو کس راستے پہ رکھنا ہے، اپنا ویژن کیا رکھنا ہے، کس ٹارگٹ کے ساتھ، کن گولز کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے، اور کہاں پہنچنے کی میں نے کوشش کرنی ہے۔ تو جو بندہ اس حوالے سے ویجیلنٹ ہوگا، اس حوالے سے کانشیس ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا اور اس کے حوالے سے خود بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن پاک پہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستوں کو پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم تک آنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہم ہدایت کے راستے دکھا دیں گے۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ تو اس کی قدر کرنا اس حوالے سے اور اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذمہ داری، اس قرآن پاک کا امتیاز یہ ہے پچھلی کتابوں کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ ان پچھلی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، وہ ان کتابوں کے مطابق فیصلہ کریں جو انہوں نے جس طرح ان کی حفاظت کی ہے، جو اللہ نے کتاب دی تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے دی تھی، تو جس کتاب کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے اس کے اوپر اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں اپنے درمیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے یہ رسک نہیں لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے حوالے سے مقصد اس کا یہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے بعد کوئی پیغام بھیجنا نہیں ہے، کوئی رسول بھیجنا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل گائیڈنس آ چکی ہے، تو اب اس کو پریزرو رکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو مختلف، اللہ معاف کرے، لوگ مختلف نظریات رکھنے والے اپنی اپنی مرضی کی باتیں جو ہیں قرآن پاک کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اختیار اپنے پاس ہی رکھا کہ اس کی حفاظت میں ہی کروں گا، اور اس کا بندوبست اللہ نے کر دیا حفاظ کی شکل میں کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ امت میں حفاظ کرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم کو محفوظ کر دیا، علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کی تدوین کی تاریخ ہے، اس کے قراء، اس کی جو قراءات ہیں متواتر ہیں، وہ سارا پوری ایک علوم کا ایک خزانہ ہے اس کے پیچھے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ محفوظ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس میں جو کچھ ہے، اس میں جو کچھ اللہ نے بتا دیا، آج سائنس اس کی تصدیق کر دے تب بھی فبیہا و نعمہ، اچھی بات ہے۔ سائنس کو ابھی سائنس نے اتنا ڈسکور نہ کیا ہو کہ وہ اس کی بعض باتوں سے کنٹرڈکٹ کرے، اللہ تعالیٰ کو ڈسکور نہیں کر سکے، تو وہ کہیں کہ جی چونکہ ہمیں سائنٹیفکلی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہر ایک اس کی بات کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ ویسے تو الحمدللہ بہت بے شمار ایسی چیزیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، ویڈیوز ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ سائنٹیفک فیکٹس جو اب ڈسکور ہوئے ہیں یہ کب سے قرآن پاک میں بتا دیے گئے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو کبھی بھی ان فیکٹس کو اتنی سرٹنٹی کے ساتھ جو ہے بیان نہ کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے سائنس کو کرائٹیریا بنا کے قرآن پاک کو نہیں پرکھنا، بلکہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر اپنے جو سوشل نارمز ہیں ان کو پرکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ چونکہ آج کل لوگ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کام نارمل ہے، یہ کام سب کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے، قرآن پاک میں جو ہے اس کو پیچھے کر دو، یہ شراب سارے پیتے ہیں، بے پردگی عام ہے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ تو ایک سوشل نارم بن گیا ہے، تو ہم نے قرآن پاک کی میزان پہ اپنی سوسائٹی کو جو ہے اس کے اندر ریفارمز لے کے آنے ہیں، نہ کہ قرآن پاک کی باتوں کو چھوڑتے چلے جانا ہے اپنی ماڈرنزم کے چکر میں، اور اپنی 21 سینچری کا جو ہم نے ایک ڈائلاگ مارتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہترین نجات دہندہ تعلیمات سمجھنا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر بقا ہے، اسی کے اندر فلاح ہے۔ پھر قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنا، اس کو سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح طور پہ پڑھتے ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں نہ پڑھے۔ اور اس طرح کی بے شمار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھیے اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے اپنی تجوید کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو قرآن پاک کی شان کے، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم آج کل بڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم انگلش کے لفظوں کی پروننسیشن جو ہے وہ اچھی کریں، اور ہماری بولنے سے کسی کو یہ نہ لگے کہ پینڈو ہے، تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی اسی شان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو چونکہ اجمی ہیں اس لیے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم وہی اجمی جو ہیں، اجمی ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اور زبانیں کے تو ٹھیک بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو اس میں ہم سستی کر جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو اہمیت دیں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہ اس میں سے اب آ کے صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء نے نہیں پڑھنا، یہ اللہ نے ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں تک جو پہنچا دیا ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ جھنجھوڑتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو ان تعلیمات کو جو ہے اپنانے کے لیے اپنے اپنے ان تعلیمات کا جو ہے حفاظت کرنا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے اپنے اپنے اعمال کو اور اپنے جو معمولات ہیں ان کو درست کرنا، اور قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کرنا، پھر اس کے معنی کو سمجھنا، کیونکہ ہم لوگ اہل زبان نہیں ہیں، اور ہر ایک کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک بندہ عربی سیکھے اور عربی زبان کے اندر ہی اس کو سمجھے، وہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اتنے علماء تو ضرور ہوں کہ جو لوگوں کو بتا سکیں، رہنمائی کر سکیں، اور اس حوالے سے کہ ہر قسم کی تحریف سے جو ہے بچ سکیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ کتنی زبانوں میں
اردو میں کتنے ترجمے موجود ہیں، انگریزی میں کتنے ترجمے موجود ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا تھا، اور جس کو اللہ نے اب تک محفوظ رکھا ہے اور ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سمجھ کے اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے ہم لوگ اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے جس طرح سے ہم لوگ 14 صدیوں کے بعد ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں قرآن پاک کی نزول کے بعد، تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ انیشیلی جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ نہ کریں، لیکن چونکہ اسلام نام ہی انقیاد کا ہے، یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا اپنی ول کو، اپنی خواہشات کو، اپنے طور طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا، اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نظریات کو، سوچ کو، اللہ تعالیٰ کی جس چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں اس کو اپنا لینا، جس کو غلط کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال ماننا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام ماننا، جو احکام والی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا کرنے کا، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، متشابہات کے اندر زیادہ نہ پڑنا، یعنی جن چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کو اللہ کی طرف لوٹا دینا اور کہنا کہ سب اللہ کی طرف سے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، میرے رب نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی توقیر کرنا، اس کو بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنا، اس کی اپنی تلاوت، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان فرما بردار بن کے رہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اسی طرح دوسری کو پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی تلاوت بحیثیت تلاوت بھی ایک عبادت ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی حکم عطا فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اپنے گھروں میں بیٹھو اور جاہلیت کے زمانے میں جس طرح ہار سنگار کر کے باہر نکلتی تھی اس طرح نہ نکلو، اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو تمہارے گھر میں پڑھے جاتے ہیں ان کو یاد کرو، ان کی مذاکرہ کرو، ان کو یاد رکھو، ان کے بارے میں بات کرو، اس کو سیکھنے کی مجلسیں لگاؤ، اور اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنا، اس کے احکام کو سیکھنا، اس کی پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں ان کو مان لینا۔ دیکھیں ایک ہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اس میں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو وہ معافی ہے، یعنی میں حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اگر اس پہ عمل کرتا ہوں تو مجھے معافی کا کوئی امکان ہے، کہ میں گناہ سے حرام سمجھتے ہوئے اگر میں کسی چیز کو عمل کر رہا ہوں اس پہ تو میں توبہ کر سکتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں، میں رجوع کر سکتا ہوں، لیکن اگر قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو میں حرام ہی نہیں سمجھتا اور قرآن پاک کی حلال کی ہوئی چیز کو میں حلال ہی نہیں سمجھتا، اور قرآن پاک میں جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو میں فرض ہی نہیں مانتا، اور قرآن پاک میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا ہے اور جن کو برا کہا ہے ان کو میں برا ہی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری سوچ ابھی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اللہ تعالیٰ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورت میں اگر میں قرآن پاک کے اوپر اس طرح ایمان ہی نہیں لاتا تو یہ تو کفر کی طرف انسان کو چیز لے آ جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان کے اعمال غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو فالو کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا، اور اللہ کو راضی کرنا ان کے لیے ان کا مقصد نہیں تھا، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ انہوں نے برا سمجھا اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو ہمارے دلوں میں یہ نہ آئے کہ آج کل کے جو اللہ معاف کرے ریفارمرز اپنی طرف سے بنتے ہیں، وہ رائٹس کے نام پہ اور سوشل ریفارمز کے نام پہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کہ جی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، یا پھر یہ بڑی زیادتی ہے کہ جی اس کا حصہ اتنا رکھا ہے، یا بڑی زیادتی ہے جی چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، یا جی بڑی زیادتی ہے بندے کو مار دینا ہے قتل کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں آپ اپنے فیصلے کو، یا آج کل کے ماڈرن جو لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق ہیومن رائٹس ترتیب دیے ہیں ان کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آپ بیکورڈ سمجھتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ایسے لوگ جو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ریفارمر ہیں، یعنی اللہ نے ٹرمینالوجی بھی وہی یوز کی ہے کہ ہم تو رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو ریفارمرز ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے رائٹ وہی ہے جو اللہ نے جس کو رائٹ قرار دیا ہے، اور اللہ ہمارے حقوق وہی ہیں، ہم پہ واجبات وہی ہیں، حلال وہی ہے، حرام وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو ماننا، اس کے سامنے سرنڈر کر دینا،
بے شک ہمارے اوپر، ہمیں اپنے اوپر، ہمیں اپنے معاشرتی طور پہ اپنی جو ہمارا تھاٹ پروسیس جس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے اس کے اگینسٹ جانا پڑے. ہم نے کہنا ہے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اس لیے صحیح ہے، اور ایونچولی وہی بات اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کو، تو اللہ تعالیٰ وہ ریزننگ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، وہ سمجھ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، جس سے ہمیں ان حکمتوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے اللہ نے وہ احکام دیے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی یہ جو میس پنشمنٹ ہے ہم تو اس کے خلاف ہیں، دیکھیں جی آپ کسی کو ٹنڈا کر دیتے ہیں، آپ کسی کو یہ کر دیتے ہیں، آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں. لیکن جب ان کے سر پہ آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جرائم ختم نہیں ہو رہے اور یہ جو مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ ہائی ٹریزن کے نام کے اوپر بہت ساری سزائیں خود بھی دیتے ہیں، اور جو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. گوانتانامو بے میں جو انہوں نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا، آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو قبول کرنا، اللہ کی تعلیمات کو عقائد کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ان کے حوالے سے، جن چیزوں کو صحیح کہا ہے ان کے حوالے سے، جن چیزوں کو برا کہا ہے اس سب کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، سر کا تاج ہے. اور ہاں عمل میں کوتاہی ہو بھی تب بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر کریں، ہم اپنا انٹریکشن اچھے لوگوں کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے لیے اپنے اعمال کو سدھارنا بھی آسان ہو جائے. لیکن یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں انہی کو صحیح سمجھا جائے اور انہی پہ ایمان لایا جائے، اور اسی کے اندر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین ہو ہمیں. تو قرآن پاک کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اس پہ ایمان لانا، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اور پھر اس کو صحیح طور پہ پڑھنا، پھر اس کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا، پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أولئك هم المفلحون وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. کہ تم میں سے ضرور ایک ایسا گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کے کاموں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتیازی طور پہ یہ کام عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذمہ لگاتا تھا کہ آپ نے دعوت دینی ہے، اور متبعین امتیوں کے ذمہ ہوتا تھا کہ آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن اس امت کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہ فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا بھی راستہ ہے اور مجھے فالو کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے. اور فرما دیجیے کہ اس پہ پراؤڈلی بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. آج کل اللہ معاف کرے ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ بعض لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نام کے ساتھ سے اسلامی نام ہٹانا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ میں اپنی کاسٹ لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس سے دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی آج ہم اپنی آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہتے ایز اے مسلم. بے شک لوگ ہمارے خلاف پروپوگنڈا کریں، وی شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ مسلم. لیکن مصیبت یہ ہے کہ، اور میں کبھی کمپیئر کرتا ہوں اس کو اس زمانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی اس وقت چونکہ جب ہم اپنے اسلام کی خود عزت کریں گے تو پھر مسلمان کی بھی عزت ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کہ منافق آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. یہ قسمیں جو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو یہ ڈھال بناتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی اس زمانے میں منافقین اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے تھے بحیثیت مسلمان، اور آج ہم مسلمان ہو کے مسلمانوں والے شاعر اپنانے سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ جی اس کی عزت نہیں ہوتی. بھئی ہم لوگ جب خود عزت کریں گے تو عزت ہوگی. ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کیوں تابع کر دی ہے دوسرے لوگوں کے، اور ہم ان کی عزت کو عزت کیوں سمجھتے ہیں، ہم ان کی ذلت کو ذلت کیوں سمجھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو عزت کیوں نہیں سمجھتے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ایک مطلب ایک دم سے تو یہ چیزیں چینجز نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بحیثیت قوم رحم فرمائے. تو مسلمانوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ امت لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، دین کی طرف بلاتی ہے، اور ساتھ پراؤڈلی بتاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ پہ ویسے ایمان لاتی ہے جس طرح ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے
ایمان کا اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو تعلیمات دی ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ کے اوپر ویسے ہی ایمان لاتی ہے جیسے اللہ نے لانے کا حکم دیا ہے اللہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری اور مذاہب کے لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ویسے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے جیسے اللہ نے لانے کا حکم دیا ہے، ویسے ایمان نہیں لاتے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وہ بتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا بتوں کو وہ رتبہ دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. وہ باقی مخلوقات کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، وہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. وہ تو اللہ معاف کرے تو وہ 3 کروڑ کے قریب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہندو مانتے ہیں کہ ان کے خدا نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اس طرح کی چیزوں سے بچائے. تو قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پہنچانا اس یہ بھی اس کے حقوق میں سے. اور اب کچھ چیزیں میں قرآن پاک کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہمیں اور تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے. کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے یعنی اللہ کے بہت قریب ہوں گی، اور یہ جن کے لیے سفارش کریں گی ان کو جنت میں لے جائیں گی، اور جن کے خلاف یہ سفارش کریں گی ان کو جہنم میں پہنچا دیں گی. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک رشتہ داری ہے اور ایک قرآن پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو رشتہ داری کے حوالے سے کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا جو اپنے کلام کو عطا فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ رشتوں کے تقدس کو سمجھتا ہو. اس کے اندر والدین کا احترام، بہن بھائیوں کی قدر، والدین اور بچوں کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، بچوں کا اپنے ماموں سے، چاچوؤں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے تعلق، اور ایک خاندانی نظام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے اس بارے میں کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے بولنے کا موقع دیا تو دیکھیں کہ کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا اللہ تعالیٰ نے خاندان کو جوڑنے پہ اور رشتہ داریوں کو نبھانے پہ. تو ایک تو رشتہ داری اور دوسرا قرآن پاک ہے. بلکہ قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ ایک جگہ پر میرے پاس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا. بلکہ ایک صورت کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک وہ کہے گا کہ یا اللہ اگر تو نے اس کی بخشش نہیں کرنی مجھے پڑھنے والے کی تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، نہیں تو اس کو جنت میں لے جا. تو اتنا بڑا یہ سفارشی ہے. اور جہاں پہ اس کا جھگڑا اتنا کام آئے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بڑا ایک کرٹیکل جو ہے تعلیمات وہ بھی عطا فرمائی ہیں. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی دولت دی ہے اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کو تو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا ہے اور یہ سورۃ فاتحہ عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي نَذِيرٌ مُبِينٌ. اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو کہہ دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کرنے والا ہوں بھائی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی بعض حصوں پہ تو ایمان لے آئے، جو میٹھا میٹھا تھا وہ تو آپ کر لیا، لیکن کڑوا کڑوا جو ہے وہ اس کو نہیں، وہ جو ہے نگلیکٹ کر دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، نبی پاک کو فرما رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا. اب یہ جو آیت ہے یہ اس امت کے لیے ہے کیونکہ قرآن پاک تو اس امت کو ہی ملا ہے. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اللہ تعالیٰ پھر آگے نبی پاک کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جمے رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان لوگوں سے آپ اعراض فرمائیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سیریسلی لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، ہم تک پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا میسج اتنا بے وقت نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم تک یہ کلام پہنچایا ہے اور ہم کو اس سے نوازا ہے تو ہمارے سے اس حوالے سے سوال بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں قرآن ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہم لوگ اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بڑی مطلب ایموشنل کر دینے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا دی ہے، یعنی ایک ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جس کو اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. وَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ. اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگنے میں جلدی کر دی.
وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں نے اپنی یہ دعا چھپا بچا بچا کے رکھی ہے کہ میں یہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت والے دن استعمال کروں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَ مِنْ أُمَّتِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. تو یہ ہر اس بندے کو اس دعا کا فائدہ ہوگا جس نے میری امت میں سے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا. اتنی بڑی بات. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے ہماری بڑی امیدیں ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ نصیب فرمائے. اور اس کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے عطا فرمائے ہیں، بتائے ہیں کہ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام درود شریف پڑھا جائے، ہر اذان کے بعد مسنون دعا درود شریف پڑھی جائے، اور مسنون دعا جو ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعث القابل الذي وعدته الى آخر، یہ دعا پڑھی جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ شفاعت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح یہ شفاعت مل جائے گی. اور اس میں ایک بہت بڑی بات، یہ شفاعت کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں قرآن پاک کتنا اہم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، جہاں آپ کی شفاعت سے بہت سارے لوگ جنت کے نچلے درجوں سے اوپر چلے جائیں گے، جہاں آپ کی سفارش سے بہت سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائیں گے، جہاں بہت سارے لوگ جہنم میں جانے کے بعد مسلمان جنت میں واپس لے آئے جائیں گے، یہاں وہ ساری. پھر نبی پاک نے فرمایا کہ شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، بڑے کبیرہ گناہ والوں کو میری شفاعت سے فائدہ ہوگا قیامت والے دن. وہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رب میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب اپنی امت کے لیے اتنے غمگین ہوں گے اور اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہوں گے، وہاں پہ کچھ لوگوں کی شکایت اللہ سے کر دیں گے اور ان کی شفاعت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہو سکتا ہے انیشلی پیچھے ہٹیں، بعد میں ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے بھی شفاعت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اتنی اہم چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ نبی پاک فرمائیں گے کہ یا رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو جن کی شکایت جس پہ آپ نے امیدیں لگائی ہیں، جب وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے اور آپ کی شکایت کر دیں گے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح نجات ملے گی. تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی ذریعہ ہے. تو قرآن پاک کے تعلق اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اور اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے. قرآن پاک میں ساری تعلیمات ہی قرآن پاک کی ہمارے لیے ہیں، اور ہمارے ہی تو لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور یہ پیغام آگے بھی پہنچائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت بہت کم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تذکرہ نہیں ہوتا دین کا، نماز کا، قبر کا، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، نبیوں کی زندگیوں کا، صحابہ کی زندگی کا، اہل بیت کی زندگی کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھ کے اپنی زندگی قربان کر دی. صحابہ نے، اہل بیت کی کتنی بڑی قربانی ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد جو دین تھا وہ ہمارے لیے آج میٹر ہی نہیں کرتا. ہم لوگ بس رسم و رواج کی حد تک، میں تو اللہ معاف کرے، میں دوسروں کو نہیں، میں اپنی ذات میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنی ویلیو دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سو کے جاگنے میں ہے، سونے میں ہے، تو گھر سے باہر نکلنے میں ہے، بازار جانے میں ہے، گھر واپس آنے میں ہے، کھانا کھانے میں ہے، پانی پینے میں ہے، دودھ پینے میں ہے. ہر ایک عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، اللہ کے احکام ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، کتنی ویٹیج ہے اس کی ہماری لائف میں، کتنی امپورٹنس ہے. ہم لوگ کس سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور کس طرح بننے کی اپنے آپ کو، یا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ہو جائیں گے، ہم کیا اچیو کر لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اس حوالے سے ہر ایک کو خود سوچنا چاہیے، مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میں مطلب صرف یہ ضروری تو نہیں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو اس کی بات کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے میں محتاج ہوں اور اصلاح کا جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم نے کس طرح قرآن پاک کی قدر کرنی ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے لوگ دنیا سے قرآن ویسے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو خواب ہوتے ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بشارت قرار دیا ہے، اور اس سے ہم شریعت کو اخذ نہیں کر سکتے. لیکن ویسے میں
ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیز متاثر کرتی ہے. یعنی مجھے جب بھی میں واقعہ سوچتا ہوں، سنتا ہوں یا بولتا ہوں تو مجھے میرے دل پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو میں آپ سے اس حوالے سے شیئر کر رہا ہوں، ورنہ اس سے خوابوں سے ہم لوگ شریعت کو ماخذ نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک بزرگ کسی اپنے شاگرد کی خواب میں آئے، اور کافی عرصے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور برزخ کے حالات اللہ بہتر جانتے ہیں کون کس حال میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر سے عذاب سے بچا لیا، لیکن میرا ایک پیغام دے دینا لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ میں 20 سال سے قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن ایک حرف کا بھی مجھے ثواب نہیں مل رہا، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب صرف دنیا کی زندگی میں ملتا ہے. اور اسی طرح جنت میں ہم جب جائیں گے سبحان اللہ وبحمدہ کہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نماز روزہ تو وہاں پہ اللہ ہم سے مانگے گا نہیں، کیونکہ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ کون مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، کون نہیں کرتا. لیکن وہاں پہ ہم ذکر اذکار کریں گے تو اس کا ہمیں بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوگا. یہ دنیا میں جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ دیکھیں ہمیں کسی چیز کی ویلیو اس طرح دیکھنی چاہیے کہ ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے. یعنی ایک نیکی وہ چیز ہے جو ہمیں قیامت والے دن ہم اپنے ماں باپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنی اولاد کو نہیں دیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو نہیں دیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیں گے. یہ اتنی ویلیوبل چیز ہوگی جس دن اس کو استعمال کرنے کا وقت آئے گا، یہ ہمارے لیے اتنی ویلیوبل ہو جائے گی. اور آج نیکیاں کمانا آسان ہے، ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 نیکیاں دیتا ہوں. یاد کرنے کی نیت سے پڑھیں تو اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں. پھر جتنی مشقت ہو کسی کو قرآن پاک کو سیکھنے میں اتنا اس کو اجر زیادہ ملتا ہے. پھر برکتیں، رحمتیں، شفا، ہدایت، رہنمائی، کتنی اس میں اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے. بلکہ اب تو کتنی جگہوں پہ، کتنے پاکستان کے لاہور کے ہسپتالوں میں لوگوں نے تجربہ کر کے اس بات پہ پہنچے ہیں کہ سورہ الرحمن کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو فزیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ تو اب ایسی چیز ہے جس کا ہزاروں لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دم ہے، جس کو پڑھ کے پھونکے تو اللہ تعالیٰ شفا اس کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں. اور کتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. جادو کا علاج ہے سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الناس، سورۃ الفلق کے اندر جادو کا علاج ہے. کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہیں. تو قرآن پاک کی ہم جتنی قدر کریں گے اور پھر اس کے کتنے بے شمار ثواب ہیں. دیکھیں سورۃ الملک جو ہے یہ قبر کے اندر انسان کی قبر کے عذاب سے جو ہے حفاظت کرتی ہے، اور ایک انسان کی صورت میں آ جاتی ہے جس سے انسان مانوس ہوتا ہے. یہ حدیث شریف اس کے بارے میں اس کی اوتھینٹسٹی میں نے چیک نہیں کر سکا، تو میں بہرحال اس حوالے سے کلیئر کر دوں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیتوں والی ایک صورت ایسی ہے جو میرا دل کرتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. سورۃ الملک ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن یاد کرنے کی یا زیادہ صورتیں یاد کرنے کی موقع نہیں ملا، توفیق نہیں مل سکی، وہ کم از کم جتنی ہو سکے صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں. سورۃ الملک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو، تو اس کا اہتمام. پھر جو نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا. تو کتنی اس طرح کی جو ہے فضائل ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے. قرآن پاک نبی پاک نے فرمایا کہ یہ یا تو کسی کے لیے حجت بن جائے گا یا کسی کے خلاف حجت بن جائے گا. یعنی یہ یا تو ہمیں جنت میں لے جائے گا یا اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں جانا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو چھوڑنے والوں کے حوالے سے جو ہے فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں جن نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کی بعض باتوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا، ان سے آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے کیا کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو روز پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی تعلیمات کو مان لیا جائے، اس کی تعلیمات کو حق مان کے اور ان کو اپنے عقائد کے اوپر حاوی کر لیا جائے. دیکھیں آج المیہ یہ ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں، انگلش میڈیم اسکولز ہیں یا ماڈرن قسم کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ سائنٹیفک تھیوریز کو، ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، سائنس تو اللہ تعالیٰ کی علوم کی ڈسکوری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائنس کو اور اس کی تھیوریز کو عقیدے کی طرح بتایا جاتا ہے، اور دین کو اور اس کی معلومات کو، دین کی تعلیمات کو انفارمیشن کے طور پہ بتایا جاتا ہے. یعنی ہم لوگوں نے سائنس کے کرائٹیریا پہ، میرے ایک خود جاننے والے نے یہ بات کی، مطلب میں صرف ازیوم نہیں کر رہا، مجھے دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ ایک جاننے والے نے بات کی. انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو بات یا اسلام کی جو بات جس کو سائنس اپروو کرے گی میں اسے مان لوں گا. یعنی گویا ہم ایمان سائنس پہ لاتے ہیں اور اس کے اوپر پرکھیں گے ہم اپنے دین کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر، دین کے اوپر ایمان لے کے آؤ.
اور باقی جو باتیں ہیں اگر سائنس وہاں تک پہنچ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پہنچی تو مزید ترقی کر کے پہنچ جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ سائنس کہتی تھی کہ جی یہ جو ٹائم اور اسپیس جو ہے یہ اسٹیٹک ہے، نیوٹن کے لاز اس چیز کے اوپر منحصر تھے، آئنسٹائن نے آ کے اس چیز کو کہہ دیا کہ اسٹیٹک نہیں ہے، فلیکسیبل ہیں یہ چیزیں، اور وہ سارا ٹریول وغیرہ جتنی باقی ساری چیزیں۔ تو اسی طرح ایک وقت تھا آج سے 60-70 سال پہلے، وہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ یونیورس جو ہے یہ اٹرنل ہے، یہ کبھی بنی نہیں ہے۔ آج کل وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کریٹڈ ہے، یہ بعد میں بنی ہے، یہ ایک وقت تھا کہ نہیں تھی، اس کے بعد یہ بگ بینگ وہ سارا وہ جو تھیوریز وغیرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس تو ایور ایوالونگ ہے، لیکن ہم نہ اس کی بنیاد پہ دین کو مانیں گے، نہ اس کی بنیاد پہ کسی چیز کو رد کریں گے۔ ہم اپنے اللہ پہ، اپنے رسول پہ، ان کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے ساتھ کی کوئی صورت لے کے آؤ، اور اپنے سارے تمہاری بات کو جو سپورٹ کرتے ہیں لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یا انہیں کسی نے سکھایا ہے، نعوذ باللہ، جتنی باتیں کرتے تھے اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب مان لیں تو ایمان لیں۔ تو انہیں کہو کہ اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو غالب کی پوئٹری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، شیکسپیئر کے ڈراموں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ بھائی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ صرف لنگوسٹکلی اللہ تعالیٰ نے چیلنج نہیں کیا، یہ قرآن پاک نون ہسٹری آف مین کائنڈ کے ساتھ اپنے نظریے کو جوڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہسٹری جب پڑھی جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، سب کے اندر آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا کانسیپٹ ملے گا۔ تو یہ قرآن پاک نون ہسٹری آف ہیومن بینگز کے ساتھ ان لائن ہے، یعنی ان لائن ود دیٹ ہے۔ اس پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو عروج و زوال دیا، اس اس بنیاد کو اللہ تعالیٰ اپنے بتائے ہوئے نظریات اور اللہ تعالیٰ اپنی بتائی ہوئی کامیابی اور ناکامی کے معیارات کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کے اندر 7 لوگ ایمان والے بچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جو اللہ کی طرف بلاتے تھے، جنت جہنم کی بات کرتے تھے، بنیادی عقائد بتاتے تھے، وہ لوگ بچے۔ اسی طرح فرعون کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی دعوت اور قرآن کی دعوت ایک جیسی ہے۔ تو تاریخ انسانی کے اندر کامیابی اور ناکامی کے جو معیار قرآن نے بیان فرمائے ہیں، وہی ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہسٹری کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے بے شمار علوم کا منبع ہے، یعنی قرآن پاک ہسٹری پہ بات کرتا ہے، عقائد پہ بات کرتا ہے، اخلاقیات پہ بات کرتا ہے، نظام سیاست پہ بات کرتا ہے، عورتوں کے، بچوں کے، یتیموں کے، غریبوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وراثت کی بات کا نظام ایک پورا عطا کرتا ہے، زکوٰۃ کا، چیریٹی کا نظام بتاتا ہے، اللہ کی عبادت کا نظام اللہ پورا وضع کرتا ہے، اور انٹرنل افیئر آف گورنمنٹ اور ایکسٹرنل افیئر آف جو ریاست کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یعنی بے شمار علوم ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے جن کے بارے میں قرآن پاک جو ہے بتاتا ہے۔ روح کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں ابھی تک سائنس نے کچھ ڈسکور نہیں کیا، جنوں کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں اب یہ لوگ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز یہ لوگ کیپچر بھی کرتے ہیں کیمروں کے اندر، ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ابھی تک سائنس جو ہے وہ خاموش ہے، اس کی ابھی تک جو چونکہ وہ ٹینجیبل چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے، تو وہ اس تک ابھی رسائی ان کی نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے، آخرت کو بھی ڈسکس کرتا ہے، خواب کو بھی ڈسکس کرتا ہے، وحی کو بھی ڈسکس کرتا ہے، فرشتوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور اللہ کا اچھی اعمال کی اچھی تاثیر کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اچھی چیزوں کا اچھا نتیجہ نکلے گا، برے اعمال کا برا نتیجے گا، اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات انسانیت کو ہوپ دیتا ہے، یعنی ایک ایسا نظام ہے جو کہتا ہے کہ تم اپنے اچھے اور برے کاموں کے لیے اکاؤنٹیبل ہو، اور اچھے کاموں کو تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ اس سے بہتر جزا اور سزا کا اور کیا نظام ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب لاؤ جو تمام ہمارے سوالات کو اس سے بہتر ایڈریس کر سکے۔ کوئی کتاب نہیں ملے گی اس سب سے بڑھ کے ایک جو ہر ایک معجزہ قرآن پاک کے ہر ایک امتیاز جو ہے وہ بہت عالی شان ہے، بے مثال ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک عجیب بات آپ یہ دیکھیں جس کے اوپر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے کہ کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کو چھوٹے بچے جاننے کے بغیر کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو یاد بھی کر لیں اور ایسی خوبصورت انداز میں پڑھیں؟ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عمر، اکثر حافظ جو ہوتے ہیں، میرا خیال ہے
میں نے حفظ کی مدارس کا تھوڑا بہت مشاہدہ کیا ہے، 14-15 سال کی عمر سے پہلے بچہ حفظ کر لیتا ہے 300 350 صفحے کی کتاب، جس میں ایک لفظ کا مطلب بھی اسے نہیں پتا ہوتا الا ماشاء اللہ، کسی لفظ کو یعنی اردو اور عربی میں جو کامن ہوگا اس کو پتا ہوگا، یا مختلف لینگویجز میں پوری دنیا کے اندر چائنیز بچوں کو میں نے قرآن پاک کو بہت خوبصورت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی زبان کتنی ڈفرینٹ ہے، گورے بچوں کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور باقی لینگویجز بولنے والے فرینچ بچوں کو، جرمن بچوں کو میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن ان کے بارے میں نے ویڈیوز ان کی دیکھی سنی ہے. تو پھر عربی جو ہیں، اجمی ہیں، فارسی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہر زبان کے لوگ اس قرآن پاک کو ایسے ابزارب کر لیتے ہیں اور اس کو ایسے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں کہ سننے والا بتا نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے یہ جو ہے اس زبان کو نہیں جانتا. تو یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹیسٹ آف ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گزارا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کے حوالے سے بے شمار اس کے فضائل ہیں، پڑھنے کے ثواب بھی ہیں، اس کے معجزات بھی ہیں، آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ثابت ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک اس کو اللہ محفوظ رکھے گا. اور اس جیسی اس کے دیے ہوئے معاشی نظام، اس کا دیا ہوا سیاسی نظام، اس کا دیا ہوا فائنینشیل سسٹم، ہر ایک قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اس کے اندر وہ ایگزمپلری ہیں. اب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسلامک فائنانس ادھر اپنے مدینہ منورہ میں، تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ خوبیاں اس کے اندر کیپٹلزم کی تھیں، اور کچھ خوبیاں اس کے اندر جو کمیونزم تھا یا اشتراکی نظام جس کو کہتے ہیں اس کی تھیں، اور دونوں کی خامیاں جو ہیں وہ اسلامی نظام کے اندر نہیں تھیں. حالانکہ بنا اسلامی نظام پہلے آیا تھا، اس کو ایز اے علم اب پڑھایا جانا شروع کیا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. اس کے اوپر پرانی کتابیں بھی ہیں لیکن بہت زیادہ جو اب یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر اس کے اوپر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے وہ اب کی بات ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ ان تمام خامیوں سے پاک ہے جو کیپٹلزم میں ہے، اور ان تمام خامیوں سے پاک ہے جو کمیونزم میں ہے، اور ان لوگوں نے اسی کے اندر سے اخذ کیے ہیں کیونکہ بعد میں آنے والا ہی اخذ کرتا ہے پہلے والے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک بس آخری بات میں کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ غمگین ہو، دکھ میں ہو، پریشان ہو، تو وہ ایک دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو غم اور دکھ سے نجات دے دے گا. دیکھیں اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جتنا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہوگا اتنا ہی ہمارے اوپر اثر کرے گا، کیونکہ یہ روحانی چیز ہے نا، یہ تو روحانی چیز ہے، تو روحانیت تو تبھی ایکسیپٹ کرے گی جب ہم لوگوں کا بلیف اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ دعا یہ ہے، اللہم کہو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیری بندی کا بندہ، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میرے بال، پیشانی کے بال، یعنی میرا زندگی کی مہار تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے تو چلا رہا ہے. ماضٍ فی حکمک، جو حکم تو کرتا ہے میری ذات پہ، میری زندگی پہ وہ لاگو ہو جاتا ہے. عدل فی قضاؤک، جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا وہی عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی اچھا ہے. اسألک بکل اسم هو لک، میں آپ سے آپ کے ہر اسم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. انزلتہ فی کتابک، وہ تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہو، یا او علمتہ احدا من خلقک، اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہو، یا او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے وہ اپنے علم غیب میں اپنے پاس ہی رکھا ہو. اب یہ دعا کیا ہو رہی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی، میرا غم نکال دے اس کی وجہ سے، اور میری تکلیف تو جو میری کڑن ہے، جو میری پریشانی ہے اس کو دور کر دے. میرے پاس نے فرمایا جو سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے. تو اب یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن پاک ہمارے دل کی بہار ہوگی تو ہماری الماریوں میں نہیں ہوگا، غلافوں کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے. پھر یہ تعلق ہمیں قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی وجہ سے وہ مقام دے گا جو عام مسلمانوں کو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کو صحیح پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کے احکام کو ماننے کی، ان کے آگے اپنی خواہشات کو بچھانے کی، اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.